کون سے ابا کہاں گئے کیا ہوا کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے. دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی. کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریر ہے, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-1 2-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے. سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی, تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سکم ہے, کتنے عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور جس وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی دو الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. اگر ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینا ہے, اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. تو سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ بول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے, تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. اللہ نے قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا, لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ آزمائش ہے ہماری. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پیدا کیوں کیا, اچھے عمل کے لیے. پھر اچھے عمل کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر اللہ نے اچھے اعمال کا محل کیا ہے, کہاں کہاں سے اچھے اعمال نکلتے ہیں. اس کو ہم قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں. اچھے اعمال کی 2 قسمیں بیان کر دی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. یعنی ظاہر میں بھی اچھے ہو جاؤ اور باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں طہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے, صفائی پہ, طہارت پہ. اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام نام ہے طہارت کا, یعنی اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس انسان پاک بن جائے بس, اور جو پاک بنے گا اسے اچھا کہیں گے. تو اگر ہم یوں اسلام کو ڈیفائن کریں تو یہ بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے اسلام کی, کہ اسلام نام کس چیز کا ہے, طہارت کا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نظافت. نظافت کا معنی ہے نیٹ اینڈ کلین, میل کچیل نہ ہو. آپ کے کپڑے میلے تھے, مٹی لگی ہوئی تھی, آپ نے دھو کے صاف کر دیے, یہ کیا کہلائے گا, یہ عمل عربی میں نظافت. اور ایک ہے طہارت. طہارت عام طور پر ناپاکی سے پاک ہونا. سمجھتے ہیں کس سے پاک ہونا, ناپاکی سے. اگرچہ طہارت میل کچیل سے پاکی کو بھی طہارت کہتے ہیں, لیکن عام طور پہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے ناپاک چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا. جیسے آپ کے جسم پہ کوئی گوبر لگا ہوا تھا, پیشاب لگا ہوا تھا, مرغی کی بیٹ لگی ہوئی تھی,
اس طرح کی کوئی چیز جب آپ اپنے جسم سے دور کرتے ہیں یا کپڑوں سے دور کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت. لیکن طہارت کا معنی میل کچیل سے بھی پاک کرنے میں بھی طہارت. طہارت من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کچیل کو. تو میں جب بات کر رہا ہوں نا کہ اسلام نام ہے طہارت کا، تو اس میں نظافت بھی داخل ہے اور طہارت بھی، کیونکہ اسلام نے دونوں احکام دیے. اب کمال یہ ہے کہ طہارت اور نظافت کی جتنی قسمیں سوچ سوچ کے بن سکتی تھی نا، اسلام نے ان تمام قسموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مثلاً کپڑوں کو میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت ہے. کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا، ناپاکی. ناپاکی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسمیل والی چیزیں، جو گندگی. لیکن مٹی میل کچیل تو ہے لیکن مٹی میں اسمیل نہیں ہوتی خاص گندگی گندی. پیشاب میں گندی اسمیل ہوتی ہے. تو آسانی کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ طہارت جو ایسی چیزیں جس میں اسمیل ہوتی ہے، جس میں جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں. مٹی میں جراثیم نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. عام طور پر جو طہارت شریعت نے ہمیں حکم دیا نا، وہ چیزیں جن میں جرمز ہوتے ہیں عام طور. جیسے کتے کا جھوٹا، کتا برتن میں چاٹ لے تو اسے جب ہم صاف کریں گے تو اسے نظافت نہیں کہیں گے بلکہ طہارت کہیں گے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس میں جرمز بھی ہوتے ہیں. کہیں پیشاب لگا ہوا ہے، اسے پاک کریں گے تو یہ طہارت کہلاتا ہے. طہارت کیونکہ اس میں جرمز ہوتے ہیں. نجس، ایسی چیزوں کو نجس بھی کہا جاتا ہے، نجس. تو اسلام نے جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا. تو طہارت کی جتنی، یعنی آپ اپنے آپ کو جتنے مختلف لحاظ سے پاک صاف کر سکتے تھے، آپ نے جب کر لیا تو آپ کامل مسلم، کامل مومن کہلائیں گے اللہ کی نظر. ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں. اب میں وہ بتاتا ہوں کن کن لحاظوں سے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اور کلین. ہمارے ہاں نیٹ کلین ایک ہی سمجھا جاتا ہے، بس نہا دھو کے آیا ہوا ہے اوپر سے. اب تو نہانا دھونا بھی اس میں شامل نہیں ہے. اب تو صاف ستھرا انسان اسے کہتے ہیں 3 پیس سوٹ ٹائی میں اس کے کپڑوں پہ کوئی میل کچیل کا نشان نہ ہو، اور سوٹ بھی اس نے بلیک پہنا ہوا ہو کہ اگر میل ہو بھی تو نظر نہ آئے، دیکھنے میں نظر نہ آ رہا ہو، بس باقی وہ کتنا ہی سڑا ہوا ہو. سفید کپڑوں کا رواج اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ گندے ہو جاتے ہیں تو پتہ پکڑا جاتا ہے آدمی. اسلام میں لائٹ کلر کو، وائٹ کلر کو اور لائٹ کلر کو پسند کیا گیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ فوراً پکڑائی میں آتا ہے کہ میلا ہے یا سچی مچی کا صاف ہے یا جھوٹی موٹی کا صاف. بلیک کپڑوں میں کیا پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا صاف ہے، جھوٹی موٹی کا صاف ہے؟ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. اسلام سچی مچی کی صفائی کا قائل ہے، اس لیے وائٹ کلر کو پسند کیا گیا. جب بات آتی ہے وائٹ کلر کی، وائٹ کپڑوں کی، تو بعض لوگ آج کل متجددین یہ اشکال بھی کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. نبی نے ترغیب دی ہے لیکن دوسرے کلر بھی پہننا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلر کے کپڑے سوائے سرخ کلر کے، آپ نے ہر کلر کے کپڑے پہنے. او بھائی، نبی نے جو ہر کلر کے کپڑے پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور نہیں تھا کہ ہر آدمی کو سفید کپڑا میسر ہوتا. غربت کا دور تھا، وہ اس میں ایک کپڑا مل جانا بڑی بات تھی، اس میں پھر وائٹ ہی. اس لیے نبی نے جو بھی رنگ آ گیا پہن لیا، اس میں تکلف نہیں کیا ہے کہ وائٹ ہی کہیں سے لایا جائے. اس پہ جیسے نبی نے جو آ گیا کھا لیا نا سامنے، اس لیے کہ کھانا ہی نہیں ملتا تھا. تو اب اتنی غربت تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکا ہے، یہ پوچھتے تھے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے کھانے کو. سمجھتے ہیں؟ ہم تو جا کے پوچھتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، مطلب کی چیز ہے تو کھا لیں گے، نہیں تو چلو یار کہیں اور سے کھا لیں گے، ہوٹل پہ کھا لیں گے، پیزا منگوا لیں گے، کچھ منگوا لیں گے. وہ دور گیا جب مائیں چمٹے لے لے کے بچوں کو کھانا کھلاتی تھیں. ہماری والدہ تو جو پکا ہے تیرا باپ بھی یہی کھائے گا. وہ ونس اپون اے ٹائم. اب تو مائیں بچوں سے پوچھ کے کھلا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کھانا بھی پسند فرمائیں گے کہ نہیں. بچہ کہتا ہے یہ کھانا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو پوچھتے کہ کیا پکا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ کھانا ہے یا نہیں. پکا بھی نہیں پوچھتے، کیونکہ بعض دفعہ کھجوریں ہی کھانی ہیں، وہ پکتی تھوڑی ہیں.
بس جو ہے کھانے کو، چاہے پکی ہوئی چیز ہے یا کچی ہے، کھانے کو ہے تو لاؤ. امی عائشہ کہہ دیتی ہاں ہے، کھا لیتے، کہہ دیتی نہیں ہے، روزے کی نیت کر لیتے، چلو بھائی شام تک ویسے ہی نہیں ہے تو ثواب کیوں ضائع کیا جائے بھائی، نیت کر لو روزے کی، آج روزہ ہے ہمارا. تو جیسے نبی کا کھانے کے بارے میں معمول تھا نا کہ مل گیا تو شکر ادا کرو، تو ایسے ہی کپڑے میں بھی یہی تھا کہ جو کلر مل گیا پہن لو. سفید کا تکلف یہ بھی نہیں کیا. لیکن جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے، معاشی ترقی ہو گئی ہے، اب جب کھانے میں تکلف کیا جاتا ہے کہ یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، تو کپڑے میں تکلف میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ اس میں تو آپ نے حکم دیا البسوا ان من احسن ثیابکم البیض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سب سے کپڑوں میں سب سے اچھے سفید ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے، میں کوئی فرض واجب نہیں قرار دے رہا، بہتر یہی ہے کہ رنگ میں کون سا کلر استعمال کریں، مرد وائٹ کلر استعمال افضل ہے. یہ نبی نے ترغیب دی ہے، اور نبی نے کیوں ہر طرح کے پہنے اس کی وجہ بیان کر دی. آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے، میرے بھی آف وائٹ ہیں، وائٹ نہیں ہے، لیکن آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے، مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ کو کلر والے کپڑوں سے الجھن شروع ہو جائے گی. اتنا انسان کو طہارت نورانیت محسوس ہوتی ہے سفید کپڑوں میں، اور صاف رہنے کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی آپ کو، اس لیے کہ وائٹ کپڑے آپ میلے کر نہیں سکتے، وہ کریں گے پکڑے جائیں گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے میں کروں سب کچھ، پکڑا نہ جاؤں میں مسئلہ سارا یہ ہے، دیکھنے میں صاف ستھرا لگوں. ہاں کبھی سفر میں ہے، جنگل میں ہے، صحراؤں میں ہے، وہاں پھر سفید کپڑوں کو صاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں بار بار دھونا کی تکلف تو ہے، یعنی کام کا ڈریس آپ کا وہ سفید نہ ہو. لیکن نارملی افضل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ کون سا لباس پہنا جائے، سفید. یہاں تک فرمایا کہ مردوں کو بھی کس میں دفناؤ، سفید میں. حالانکہ مردہ تو اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، لیکن جب تک ہمارے سامنے وائٹ کر کے بھیجیں گے ہم اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو اسلام نے وائٹ کا حکم دیا، اس کی بیس کیا ہے؟ صفائی. اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام صفائی پہ بہت حریص ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ صفائی کی جتنی، جس کو ہم طہارت یا نظافت، میں نے بتایا طہارت سے مراد نظافت بھی اس میں داخل ہے، تو جتنی قسمیں صفائی کی ہو، اب ہم طہارت مشکل لفظ ہے، اردو کا لفظ صفائی استعمال کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے بات. اپنے آپ کو کلین کرنے کی جتنی قسمیں تھی نا اسلام نے حکم دیا، ان تمام لحاظ سے اپنے آپ کو صاف رکھو، نیٹ اور کلین ہو جاؤ. تو میں یہ کر رہا تھا صفائی شروع ہوتی ہے کپڑوں سے. اسلام نے حکم دیا کپڑوں کو پاک بھی رکھا جائے اور صاف بھی رکھا جائے. جمعے کے دن خاص طور پر غسل کا حکم دیا. نمبر 2 صفائی ہوتی ہے باڈی کی. باڈی کو اسلام نے صاف رکھنے کا حکم، یہ نیت کر لیں ہم رکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نالج کے لیے ایک بیان چل رہا ہے. اور اس میں بھی اسلام نے دوسرے قوموں سے امتیازی احکام دیے ہیں ہمیں. زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم دیا، بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم رکھو نہیں، یہ بال رکھنے کی چیز نہیں ہے. غسل براجم کا حکم دیا، جوڑوں کے دھونے کا حکم. ابو داؤد کی حدیث، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا جن پہ میل جم جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے صاف رکھنے کا حکم دیا ہے. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے. تو یہ ہے جسم کی صفائی. دانتوں کی صفائی کا حکم دیا. دانتوں کی صفائی اتنا زیادہ حکم دیا کیونکہ دانت سب سے زیادہ انسان کے خراب ہوتے ہیں. جب بھی کھائے گا تو کچھ نہ کچھ دانتوں میں لگا رہ جائے گا کہ نہیں لگا رہ جائے گا. بار بار حکم دیا مسواک کرنے کا. یہ بات خوب سمجھ لیں، کھانے کے بعد مسواک نہیں ہے، کھانے کے بعد خلال کا حکم ہے. خلال کا مطلب جو کچھ دانتوں میں پھنس گیا ہے آپ اس کو دھاگے سے نکالیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا جو تنکا ہوتا ہے نا اس سے خلال کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور خلال میں جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے فوراً بعد خلال، یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے، دانتوں میں جو کچھ پھنسا ہے اس کو نکالا جائے. اس سے دانتوں کی لائف بڑھ جاتی ہے.
لیکن یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، چھوٹی سی بات کر کے میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. خلال کی بات آئی ہے. بہت سے لوگ دانتوں میں خلال اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کھڈے سوراخ دانتوں میں کر دیتے ہیں، تیلیاں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں اندر نا، یوں جیسے کوئی گٹر لائن ہے جو تم صاف کر رہے ہو. اس سے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے، مسوڑوں کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے اور چیزیں پھنسنا شروع ہو جاتی ہیں. دانت کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت اوپر سے کریں، زیادہ گھسیڑے نہیں اندر اس کو. کوئی چیز پھنسی بھی ہے نا، اوپر والے دانت میں کیا کرنا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر نہ لے کے جائیں. نیچے والے دانت میں کیا کرنا ہے، یہ چیزیں عام طور پہ نوجوانوں کو پتہ نہیں چلتی، وہ کر کے نا دانتوں کا بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں، اور سنت کے نام پہ نیچے والے دانت میں نیچے سے اوپر، اوپر والے دانت میں اوپر سے نیچے، اور گھسیڑنا نہیں ہے اندر، ہلکا ہلکا. اور بہتر تو یہ ہے کہ دھاگے آج کل آ رہے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈینٹل فلاس، اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا، یہ کیا. ایک بات. دوسری بات، کھانا کھا کے نا سب کے سامنے نہ شروع ہو جائے کریں. ایسا بھی ہم نے دیکھا، دعوت کھائی، ادھر ادھر دانت کس طرح اس کو گھنا دیا سامنے والے کو، تو کیا کر رہے ہیں. تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جو مارکیٹ میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو آپ نے ٹوتھ پک سے اگر خلال کرنا ہے تو ہاتھ رکھ لیں یہاں پہ، ایسے کریں، سامنے والے کو اپنا مسکراتا ہوا چہرہ نہ دکھائیں، اس کو گھن آئے گی اس سے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو بچپن سے ان چیزوں کا عادت ڈالنے چاہیے. ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اتنے دانت خراب ہو رہے ہیں، اتنے دانت. اللہ کا شکر ہے میں زندگی میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں، وہ بھی اپنی غلطی سے نہیں، وہ بھی اس لیے کہ عقل داڑھ ٹیڑھی نکل گئی تھی. اب وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا، وہ قدرت کی طرف سے ہے. ورنہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی کہاں جا رہا ہے، ڈینٹسٹ. حالانکہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر رہے ہیں، رگڑ بھی رہے ہیں صبح شام. اتنے دانتوں کی صفائی کے پہلے لوگوں کے پاس آلات نہیں تھے جتنے اب ہیں. بیڑا غرق ہو رہا ہے دانتوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمیز سے کام تھوڑا کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے. بغیر تمیز کے صبح شام رگڑتے رہو گے، تیزاب سے بھی گلیاں کرتے رہو گے، فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے ایک تو نیم کی مسواک استعمال کریں. نیم کی مسواک بہت بہترین چیز ہے دانتوں کے لیے. کوئی ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش نیم کی مسواک کا متبادل نہیں ہے. اور ایسے کیا کریں کہ یہ جو مسواک، کراچی میں نیم بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے، ورنہ بعض جگہوں پہ نیم میں وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا کیا، اپنے ایک انگلی کے برابر جو ہے نا موٹائی میں، جو آپ کو جیسا لگے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ نے شاخیں ایک خاص ترتیب سے کاٹ کے گھر میں رکھ لیں. آپ 5-10 لکڑیاں اتنی آپ نے شاخیں کاٹ کے رکھ لی. وہ 2-4 دن میں خشک ہو جائیں گی. خشک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر اس کا برش بن جاتا ہے آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، رات صبح جب اٹھے آپ تو وہ نیم کی مسواک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. کتنا اچھا لگتا ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے انسان اللہ کا نام لے. موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، والیہ النشور، اور ایک دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اسی کے پاس. اس طرح ہم قبر سے بھی ایک دن اٹھیں گے. جیسے بستر پہ سوتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں سوتے، ایسے ہی قبر میں جب سوئیں گے تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. ایک دن آئے گا فرشتہ، چل بھائی اٹھ جا، بہت سو لیے، حساب دے اب جو کچھ کر کے آیا ہے. یا وئی وہ کیا ہے سورہ یاسین میں، من بعثنا من مرقدنا. کافر کہے گا ہائے بدبختی، کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں جگا دیا. یہ خوابگاہ اس لیے کہا ہے کہ جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا نا، تو جو عذاب قبر کسی کو ہو رہا تھا، ثواب ہو رہا تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، بالکل سب ختم. پھر کتنا عرصہ اللہ ہی جانتے ہیں. دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو درمیان کا ٹائم تھا، قیامت کا پہلا اور دوسرا سور، اس کے درمیان کا جو ٹائم تھا، یہ ٹائم میں کائنات ساکت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس دوران، نہ کوئی عذاب نہ ثواب. روحیں بھی بے ہوش ہو چکی ہوں گی. اس کو اللہ نے سونے سے تعبیر کیا ہے. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ کہیں گے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں. جیسے آپ گہری نیند سو رہے ہو نا، کوئی آ کے آپ کو اٹھا دے تو آپ حیران ہوتے ہو یہ ایک دم ہو کیا گیا ہے میرے سے.
میں کہاں تھا ایک دم، میں کیسے، یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سا جہان ہے.